نمبر 1، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن ہر انسان کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک بڑی وجہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا ہے۔ کسی کی غیبت کر کے انسان چھوٹی موٹی کامیابیاں تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن کوئی بڑی اور اٹل کامیابی اس کے حصے میں نہیں آتی۔ عموماً لوگ آپ کا امیج خراب کرنے کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں سے آپ کی برائیاں کرتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان ہو، لیکن اصل میں نقصان انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے انسان کو لوگ صرف شغل اور تفریح کے لیے سنتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غیبت کرنے والے شخص کی عزت و تکریم ان کے دل سے جاتی رہتی ہے، اور پھر آپ کو جب ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کی یہ برائیاں آپ کی اجازت کے بغیر اور غیر موجودگی میں دوسروں کو بتائی ہیں، تو آپ کے دل میں سے بھی اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے غیبت کرنے والا انسان اپنے تعلقات خراب کر لیتا ہے، اور آخر کار اسے ناکامیوں کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نمبر 2، غیبت کرنے والے شخص کی کوئی دل سے عزت نہیں کرتا۔ لوگ اوپر سے تو دوسرے لوگوں کی برائیاں اس سے سن لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسروں کی برائیاں سننے میں مزہ آتا ہے تو لوگ وہ سنتے ہیں، اور غیبت کرنے والا ایسا فیل کرتا ہے کہ لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر غیبت کرنے کا عادی شخص چند مخصوص لوگوں ہی کی غیبت نہیں کرتا، بلکہ پھر ہر کسی کے سامنے ہر اس شخص کی غیبت کرتا ہے جو اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اس سے آہستہ آہستہ سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے کا عادی ہے، تو پھر اس شخص کی عزت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کی باتوں پر خاص کان نہیں دھرتے۔ اگر وہ دور سے آتا ہوا نظر آئے تو فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، انسان کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اسے اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنے کا نہ کرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ سننے والے کو۔ یہ عمل انسان کے لیے وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی کسی شخص کی اس کی غیر موجودگی میں دوسروں سے اس کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے تو اس وقت اس کی توجہ اپنی زندگی اور اپنے کاموں پر سے ہٹ کر کسی دوسرے کی طرف ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے والے شخص کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی زندگی اور اپنے کاموں میں کتنی خرابیاں اور غلطیاں ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی برائیاں نوٹ کرنے اور اسے دوسروں کو بتانے میں لگا رہتا ہے، اور اس کی ساری سوچیں دوسروں کی زندگی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، اور اس طرح اس کا قیمتی وقت غیبت کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا وقت آپ کی نظر میں اہمیت کا حامل ہے تو آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا تو دور کی بات، کسی کی برائیاں سنتے بھی نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، غیبت کرنے والا انسان کئی طرح کی ذہنی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا ذہن سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ شدید ترین مایوسی، چڑچڑاپن اور غصہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص اپنی برائیوں اور غلطیوں کو بھول کر صرف دوسروں کی برائیاں اور غلطیاں ڈھونڈتا ہے اور ان کی تشہیر کرتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں کامیابیاں اور فائدے کم اور ناکامیاں اور نقصانات زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور اس کا ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ غیبت سے بچیں، کیونکہ یہ ڈپریشن کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کا بھروسہ کسی انسان پر سے ایک مرتبہ اٹھ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ غیبت کرنے والے انسان پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ اس کی باتوں کو لوگ صرف شغل اور تفریح کے لیے سنتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس بندے کا کام ہی صرف دوسروں کی چغلیاں کرنا اور ان کی برائیاں تلاش کر کے دوسروں کو بتانا ہے، اور دوسری طرف غیبت کرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کی خوش فہمی ہوتی ہے۔ نمبر 6، جب غیبت کرنے والے شخص پر لوگ اعتماد نہیں کرتے تو اس کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اصل دوست نہیں رہتے۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے
کہ اس کا کوئی بھی اصل میں دوست نہیں ہے، لوگ صرف اپنے مزے کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی سماجی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اس کو اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ملتا، لوگ بس اس سے صرف یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے انہیں محظوظ کرے۔ نمبر 7، ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ غیبت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں غیبت کرنے والے شخص کے خلاف بہت خوفناک وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے شخص کو اس مثال سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنے والے شخص کے نیک اعمال اس شخص کو دے دیے جاتے ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے شخص کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نام لے کر یا اشاروں کے ذریعے کسی کی نشاندہی کر کے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی برائی بتا کر آپ دوسرے بندے کے تجربے میں اضافہ کریں گے، یعنی وہ برائی بتائے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ نقصان اٹھا سکتا ہے، تو اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کی برائی کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، آپ اس کی شناخت مکمل طور پر چھپا لیں۔ آپ کی پوری کوشش ہو کہ وہ آپ کے اشاروں کنایوں کے ذریعے سے بھی اس شخص کو نہ پہچان سکے۔ آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا میرے ساتھ یہ برا تجربہ ہوا ہے۔ اگر دوسرا بندہ آپ سے پوچھے کہ اس شخص کا نام بتا دو یا یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، تو آپ اسے صاف انکار کر دیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ دوسروں کی تمام برائیاں اور خامیاں ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ برائیوں کی مثالیں دینے سے اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بچنے کے بجائے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں تو آپ اس کا بالکل الٹ کریں، یعنی جن لوگوں کی آپ غیبتیں کرتے ہیں انہی لوگوں کی تعریفیں ان کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں سے کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ لوگوں کے مثبت رویوں کو بھی تلاش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ لوگوں کے بارے میں مثبت ہوگی، اور پھر جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ غیر موجود لوگوں کی برائی کرنے سے بچیں گے اور ان کی تعریف کریں گے۔ غیر موجود لوگوں کی موجود لوگوں کے سامنے تعریف کرنے سے آپ کی اخلاقی قدر معاشرے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو لوگوں کی خوبیاں نظر نہیں آتی بلکہ خامیاں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ آپ یہ خامیاں انہی لوگوں کو بتائیں جن میں یہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کے ذریعے کسی اور کی خامیاں پتہ چلیں۔ نمبر 3، اگر آپ سے کوئی کسی اور کی غیبت کرے تو آپ کو 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ آپ اسے غیبت کرنے سے روک دیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کی بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ غیبت کرتا چلا جائے گا اور آپ دونوں کو گناہ ملتا رہے گا۔ بات کا موضوع بدلنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو لازمی یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کو دوسروں کی برائیاں سننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی غیبت سنتے وقت اپنی باڈی اور نظروں کو اگلے بندے کی طرف سے پھیر لیں گے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے تو وہ بندہ تھوڑی دیر بول کر خود ہی خاموش ہو جائے گا، اور اگر وہ غیبت کرنے سے نہ رکے تو آپ کو بھی اس گھٹیا گفتگو کا حصہ بننے سے بلا وجہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ عادت انسان کے عقل مند ہونے کی بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے، بلکہ بہت سے نامور ماہر نفسیات کے نزدیک زیادہ بولنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ بولنے والے شخص کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں کرے، وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں، کیونکہ اگر وہ ان کے سامنے ان کی برائیاں کرے گا تو اسے آگے سے جواب سننے کو ملے گا۔ لیکن زیادہ بولنے والا انسان سننا کہاں چاہتا ہے، وہ تو صرف سنانا چاہتا ہے، اور لوگوں کی غیبتیں کر کے اسے بولنے کے لیے مفت کا مواد ملتا ہے۔ اس طرح اس کی انا کو ایک تسکین ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ باتیں مت کریں، بلکہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو غیبت کرنے کے عادی ہیں ان سے دور رہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دوسروں کی برائیاں کرنا فرض سمجھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن
آپ بھی اس گھٹیا گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا آپ کا ماحول ہوگا ویسی ہی آپ کی شخصیت ہوگی۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ پر اچھا اثر ڈالے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ پر برا اثر ڈالے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایسے لوگوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو، لیکن اگر آپ کو اپنی شخصیت کی، اپنی زندگی کی اور دونوں جہانوں کی کامیابی کی فکر ہوگی تو آپ کے لیے ان لوگوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا۔ غیبت کرنے والوں سے دور رہنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں واضح سکون اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف جاتے دیکھیں گے۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت آپ اپنی معلومات اور خیالات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو بہت آسانی سے غیبت سے بچا سکتا ہے۔ بس آپ کو اپنے علم پر کام کرنا ہوگا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنے خیالات کو وسیع کرنا ہوگا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کے نقطۂ نظر کو سنیں اور سمجھیں۔ آپ اس کے لیے مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ بیتے واقعات پر سوچ بچار کر کے اپنا مشاہدہ قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے اپنے خیالات پر باتیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو کا رخ کسی کی غیبت کرنے کی طرف جائے۔ نمبر 7، پیچھے ذکر کیا کہ آپ اپنی معلومات اور خیالات پر دوسروں سے باتیں کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں اپنا کوئی مقصد بنانا ہوگا۔ بغیر مقصد کے زندگی میں آپ اپنی سوچ پر قابو نہیں پا سکتے۔ اپنے مقصد کو پہچانیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ اپنی باتوں کے دوران غیبت سے اجتناب کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے لیے بڑا اور اہم ہوگا اور غیبت کرنا آپ کے لیے چھوٹا اور وقت ضائع کرنے جیسا ہوگا۔